السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک بہت ہی اہم سورۃ النحل کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اس سورت کا نام النحل یعنی شہد کی مکھی ہے، اور اس نام کی بھی خاص اہمیت ہے جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ بالکل، ہم اس کی کچھ منتخب آیات کی تلاوت سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے جو مرکزی پیغامات ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان کو سمجھ سکیں۔ یہ سورت بنیادی طور پر اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے، توحید کو سمجھنے اور پھر شکر، گزاری، نیکی اور صبر کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ کیا شاندار آغاز ہے! اللہ کا حکم آ پہنچا، بس جلدی نہ مچاؤ۔ وہ پاک ہے، بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ جی، اور فرشتے وہی لے کر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ خبردار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اسی سے ڈرو۔ بالکل، اور فوراً ہی فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ آیات تو فوراً ہی ہمیں توحید اور شرک کی نفی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ بالکل شروع میں ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو یقینی ہے، انسان کی بے صبری کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ کائنات کی تخلیق یہ بامقصد ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ صحیح کہا، اور یہی بامقصد تخلیق آگے جو بے شمار نشانیاں آ رہی ہیں ان کی بنیاد بنتی ہے، جو ہمیں خالق کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور نشانیاں بھی کیا خوب ہیں۔ آیت 4 سے 18 تک تو جیسے اللہ کی نشانیوں کا ایک سمندر ہے ہمارے چاروں طرف۔ جی، مقصد یہی ہے کہ انسان غور کرے، اپنے ارد گرد دیکھے، مثال کے طور پر اپنی ہی تخلیق پر غور کرے۔ آیت 4 میں فرمایا، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یعنی انسان کو ایک حقیر بوند سے پیدا کیا اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کھلا جھگڑالو بن گیا۔ یہ تو اپنی حیثیت یاد دلانے والی بات ہے۔ بالکل، تاکہ تکبر نہ کرے۔ پھر دیکھیں، چوپایوں کا ذکر ہے آیات 5 سے 8 تک۔ ان میں کتنے فائدے ہیں ہمارے لیے؟ جی، لباس، خوراک، سواری، سامان اٹھانا۔ اور ان میں ایک خوبصورتی بھی ہے، جب شام کو واپس آتے ہیں، صبح چرنے جاتے ہیں۔ اور آیت 8 کا اختتام وہ تو بہت ہی معنی خیز ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ تو اللہ کی تخلیقی قوت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ جی، اور شاید مستقبل میں ظاہر ہونے والی چیزوں کی طرف بھی، جو آج ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ بالکل، اور یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے۔ بارش کا نظام، کھیت، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل، رات دن کا آنا جانا، سورج، چاند، ستارے، سب ایک نظام میں ہیں، مسخر ہیں۔ جیسے آیت 14 میں سمندر کا ذکر ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہ سمندر کو مسخر کیا تاکہ تازہ گوشت کھاؤ، زیور نکالو، کشتیاں چلتی دیکھو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، لعلکم تشکرون۔ یہ شکر گزاری کا پہلو بار بار آتا ہے۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ کہیں لقومی یتفکرون، غور کرنے والوں کے لیے، کہیں لقومی یعقلون، عقل والوں کے لیے، کہیں لقومی یذکرون، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے کہا گیا ہے۔ جی، یعنی یہ نشانیاں تو ہر قسم کی ذہنی صلاحیت رکھنے والے کے لیے ہیں۔ مقصد صرف اللہ کا وجود ثابت کرنا نہیں، بلکہ اس کی ربوبیت، اس کی رحمت کا احساس دلانا ہے۔ بالکل، اور شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرنا۔ پھر ان تمام نعمتوں کے بعد آیت 18 ایک نتیجے پر پہنچتی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت تو جیسے ایک پل بناتی ہے، اتنی نعمتیں دینے والا خالق اور وہ بے جان چیزیں جنہیں لوگ شریک بناتے ہیں۔ صحیح، یہیں سے سورت کا دوسرا بڑا موضوع شروع ہوتا ہے، توحید کا قیام اور شرک کا رد۔
آیات 19 سے 22 میں یہ فرق بالکل واضح ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ الہکم الہ واحد، یعنی جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ مردہ ہیں، زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود ہے۔ لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، قلوبہم منکرہ، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ وہم مستکبرون، تو یہاں انکار اور تکبر کا آپس میں تعلق بتایا گیا ہے۔ جی ہاں، شرک کی جڑ اکثر تکبر ہی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار، اور پھر جھوٹے معبودوں کی صفات کا اللہ کی صفات سے موازنہ کیا گیا ہے۔ بے جان، بے علم مخلوق بمقابلہ خالق، عالم الغیب، حی و قیوم۔ اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے وہ دو مثالیں بھی تو ہیں آگے آیات 75-76 میں۔ جی بالکل، پہلی مثال ایک بے اختیار غلام کی اور ایک ایسے شخص کی جسے اللہ نے اچھا رزق دیا اور وہ کھلے چھپے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ بتوں کی بے بسی اور اللہ کی قدرت و عطا کو واضح کرتی ہے۔ اور دوسری مثال؟ وہ ایک گونگے ناکارہ شخص کی ہے جو اپنے آقا پر بوجھ ہے، اور ایک ایسے شخص کی ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستے پر ہے۔ یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے؟ یقیناً نہیں۔ یہ مثال جھوٹے معبودوں کی بے وقارتی اور اللہ کی صفات عدل و ہدایت کو نمایاں کرتی ہے۔ اور وہ آیت 71 والی دلیل بھی تو ہے کہ اگر تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں برابر کا شریک نہیں بناتے تو اللہ کے ساتھ ان کمزور مخلوقات کو کیسے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ تو اللہ کی نعمت کی صریح ناشکری ہے۔ افبنعمت اللہ یجحدون۔ واقعی یہ نعمتوں اور توحید کا تعلق بہت گہرا ہے۔ سورت ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے۔ یہ تیسرا اہم موضوع ہوا۔ جی، آیت 43-44 میں ہے کہ پہلے بھی انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اگر علم نہ ہو تو جاننے والوں سے، یعنی اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اچھا، تو یہ اہل ذکر سے کون لوگ مراد ہیں؟ دیکھیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، یا عمومی طور پر وہ لوگ جو علم رکھتے ہوں۔ ٹھیک، اور قرآن کا مقصد بھی واضح کیا گیا۔ جی، کہ یہ ذکر قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے وہ باتیں واضح کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، لعلہم یتفکرون۔ یعنی وحی کا مقصد وضاحت اور غور و فکر ہے۔ بالکل۔ اور پھر آتی ہے وہ مثال جس پر سورت کا نام ہے شہد کی مکھی کی، آیات 68-69۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی الہام کی۔ یہاں وحی کا لفظ مکھی کے لیے استعمال ہوا۔ جی، یعنی اس کی جبلت میں جو ہدایت ڈالی گئی ہے کہ پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں سے کھاؤ اور اپنے رب کے راستوں پر چلو۔ جی، سبلا ربک ذللا، یعنی اللہ کے ہموار کردہ، آسان کردہ راستوں پر۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ یہ واقعی ایک شاندار مثال ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اس مکھی کی انجینئرنگ، اس کا نظم و ضبط، محنت، سفر، اور پھر نتیجہ شہد جو مختلف رنگوں کا بھی ہے اور شفا بھی۔ تو یہ مکھی گویا ایک علامت بن گئی۔ جی، الہی ہدایت پر چل کر ایک منظم اور فائدہ مند زندگی گزارنے کی۔ یہ اللہ کی تخلیق کا ایک چھوٹا سا شاہکار ہے جو ہمیں غور و فکر لقوم یتفکرون کی دعوت دیتا ہے۔ تو ایک طرف یہ نشانیاں، یہ ہدایت، اور دوسری طرف انسان کا رویہ، یہ چوتھا اہم موضوع ہوا۔
سورت بار بار انسان کی ناشکری اور انکار کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ بالکل، جیسے مشرکین کے اعتراضات کا ذکر ہے، وہ وحی کو پہلوں کی کہانیاں اساطیر الاولین کہہ دیتے تھے، جی، آیت 24 میں۔ یا پھر اپنی گمراہی کو اللہ کی مرضی قرار دینا، جیسا کہ آیت 35 میں ہے، لو شاء اللہ ما عبدنا۔ تو اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ نے واضح کیا کہ رسولوں کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، البلاغ المبین۔ ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ وہ انسان کے اپنے انتخاب اور اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ اور اس ناشکری کا انجام؟ وہ بستی والی مثال بڑی سخت ہے، آیت 112۔ جی ہاں، ایک بستی جو امن میں تھی، خوشحال تھی، ہر طرف سے رزق آتا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، لباس الجوع والخوف۔ یہ اجتماعی ناشکری کے انجام سے خبردار کرنے کے لیے ہے۔ اور اسی طرح آخرت کے انجام کا بھی ذکر ہے، کافروں کے لیے رسوائی اور عذاب۔ اور متقین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی، جنت کے وعدے۔ آیت 30 میں متقین کا رد عمل کتنا مثبت ہے وحی کے بارے میں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أُنزِلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا۔ جب ان سے پوچھا گیا تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو انہوں نے کہا بھلائی۔ تو ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہترین ہے۔ بالکل۔ لیکن ان آزمائشوں کے دوران جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے کیا راستہ ہے؟ یہی صبر، توکل اور ہجرت کا ذکر آتا ہے۔ آیات 41-42 میں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جنہوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کی انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ ملے گا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ شرط کیا ہے؟ وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ آیت 110 میں بھی تو آزمائش کے بعد ہجرت، جہاد اور صبر کرنے والوں کے لیے مغفرت کا ذکر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ تو ایمان، شکر گزاری، صبر، توکل، یہ ہوئے مثبت رد عمل۔ اب سورت کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں جہاں ایک جامع اخلاقی ضابطہ ملتا ہے۔ یہ سورت کا 5واں اور بہت ہی اہم پہلو ہے۔ آیت 90 جسے تو اسلام کے اخلاقی منشور کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف، العدل کا، احسان، الاحسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے، ایتاء ذی القربى کا، اور منع کرتا ہے بے حیائی، الفحشاء سے، برائی، المنکر سے، اور ظلم، البغی سے۔ یہ 3 نیکیاں اور 3 برائیاں معاشرے کی بنیاد ہیں۔ جی، جن پر معاشرے کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے۔ اور اس کے فوراً بعد عہد اور قسموں کی پاسداری پر کتنا زور دیا گیا ہے۔ بہت زیادہ۔ آیت 91 میں حکم ہے کہ اللہ کے نام پر کیے گئے عہد اور قسمیں مت توڑو۔ اور وہ مثال بھی دی ہے اس عورت کی جو محنت سے سود کاٹتی ہے اور پھر خود ہی توڑ دیتی ہے۔ جی، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے عہد و پیمان کو دنیاوی فائدے کے لیے توڑ دیتے ہیں، اور وجہ بھی بتائی کہ دنیا کا مال و متاع تو ختم ہو جانے والا ہے۔ بالکل، اصل چیز وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ آیت 97 میں فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ضرور ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ یہ تو صبر، استقامت اور اللہ کے وعدے پر یقین کی زبردست ترغیب ہے۔ جی ہاں۔ اور سورت کا اختتام وہ دعوت کے اصولوں اور اہل ایمان کے لیے تسلی پر ہوتا ہے۔ آیت 125 میں دعوت کا طریقہ بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت، اچھی نصیحت اور بہترین طریقے سے بحث کے ساتھ بلاؤ۔ اور پھر صبر کی تلقین، خاص طور پر مشکلات میں۔ جی، بدلہ لینے کی اجازت ہے مگر انصاف کے ساتھ، بمثل ما عوقبتم بہ، لیکن صبر کرنا اس سے بہتر ہے، لہو خیر للصابرین۔ اور صبر کی توفیق بھی اللہ ہی سے ہے، وما صبرک الا باللہ۔ صحیح۔ اور آخر میں وہ آیت جو دلوں کو مضبوط کرتی ہے،
آیت 128 ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں۔ اللہ کی مدد اور اس کی معیت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اور احسان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو سورۃ النحل کا یہ سفر ہمیں کائنات کی نشانیوں سے شروع کرواتا ہے، توحید کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے، شرک کی حقیقت کھولتا ہے، ناشکری اور تکبر سے خبردار کرتا ہے، اور پھر ایمان، شکر، صبر، انصاف، احسان اور عہد کی پاسداری کا ایک واضح راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مرکزی پیغام پھر کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ان گنت نعمتوں کا اگر صحیح شعور پیدا ہو جائے تو وہ انسان کو لازماً خالص توحید، شکر گزاری، اعلیٰ اخلاق اور مشکلات میں ثابت قدمی کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، یہ یاد دہانی ہے کہ کائنات بامقصد ہے، زندگی امتحان ہے، اور اللہ کا انصاف اور اس کی مدد اہل تقوی اور اہل احسان کے ساتھ ہے۔ یہ صورت آپ دیکھیں عقلی دلائل اور روحانی بصیرت کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی یا الہام کے ذریعے منظم، محنتی اور دوسروں کے لیے شفا پیدا کرنے والی زندگی کی ہدایت دی۔ جی، اگر ایک کیڑے کو ملنے والی یہ ہدایت اسے اتنا مفید بنا سکتی ہے، تو ہم انسان جنہیں اللہ نے اتنی واضح وحی یعنی قرآن عطا کیا ہے، اس ہدایت کی روشنی میں اپنے معاشرے اور انسانیت کے لیے کس قسم کی شفا یعنی بھلائی، بہتری، خیر لا سکتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ الہی ہدایت پر عمل کر کے افراد اور معاشرے کون سی شفا پھیلا سکتے ہیں۔